الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک ورڈ ہے مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کائنات کے پیدا کرنے کا بھی ایک ریزن، مقصد، پرپس بیان فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی پر کوئی چیز بغیر مقصد، وداؤٹ پرپس نہیں پیدا کی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جب تک مقصد، پرپس، ٹارگٹ، ہدف نہیں ہوگا، زندگی بے مقصد اور انجان اور بے منزل راہوں کے سفر اور اس کے مسافر کی طرح ہو جائے گی۔ جب انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا، ایک ہدف ہوگا، تو انسان اس ٹارگٹ کو فالو کرے گا، اسی ہدف پر چلے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ قرآن و حدیث اس کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور مقصد پر جب انسان چلتا ہے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جدید موٹیویشنل ورلڈ میں، جدید دنیا میں ریسرچ اور سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دنیا کا چاہے جتنا بڑا کارپوریٹ سسٹم ہو، جتنا بڑا فائنانشیل سسٹم ہو، جتنی بڑی انڈسٹریز کی چین ہو، جتنا بڑا ملکوں کا نظام ہو، ان کا وائی کلیئر نہیں ہوگا، ان کا ٹارگٹ اینڈ ہدف واضح نہیں ہوگا، تو وہ کلاپس اور فیلئر کی طرف جائیں گے۔ قرآن و حدیث میں اسی کو وائڈر رینج میں بیان کیا گیا ہے۔ نیت کی تصحیح، جب نیت صاف ہوگی، عبادتوں کے مقاصد بھی واضح اور روشن ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان ہر نماز میں سجدہ کرتا ہے، لیکن اگر نماز میں سجدہ انسان صرف فرضیت کی حد تک سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ سجدے کی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ لیکن اگر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سجدہ اللہ سے ہم کلام ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سجدہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تو وہ سجدے کی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ جسی کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حدیثوں میں مقصدیت والی زندگی کے بہت سارے واقعات مذکور ہیں۔ حضرت صہیب ابن سنان الرومی مشہور صحابی تھے، 317 ان کی روایتیں موجود ہیں۔ حافظ ابن سعد نے طبقات میں ان کا مشہور قصہ تفصیلی طور پر نقل کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن وہ حضرت صہیب مکہ کے بڑے تجار میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا سابق العرب وصہیب سابق الروم۔ میں نے عرب میں سب سے آگے سبقت کی اور صہیب نے رومیوں میں سب سے آگے اور سبقت کی۔ تو ان کے بارے میں محدثین نے، مورخین نے جو جملہ نقل کیا ہے، صہیب کان وفر مالا کثیرا، صہیب نے تجارت کے ذریعے سے بہت مال کمایا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہجرت کے موقع پر یہ بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا چاہ رہے تھے، تو اس وقت کے مکے کے قریش کے کچھ نوجوانوں کو اطلاع ملی کہ صہیب اپنے مال و متاع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی ہجرت پر روانہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ حضرت صہیب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں مکے کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے اس وقت ان سے کہا کہ اچھا میری ایک ڈیل سن لو کہ جو مال میں نے کمایا ہے، اگر وہ مال میں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ تو قریش کے نوجوانوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو تو ہم اجازت دیں گے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ تو حضرت صہیب نے سارا مال ان کو دے دیا اور وفر وجمع مالہ اجمع فجعل مالہ اجمع۔ مورخین نے جو الفاظ نقل کی ہیں کہ اپنا سارا مال قریش کے ان نوجوانوں کو دیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اپنا مکے کا سارا واقعہ بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سرشار ارشاد فرمانے لگے
کہ ربح سہیب ربح سہیب، سہیب کی ڈیل کامیاب ہو گئی۔ تو یہاں ہم کو سیکھنے کا موقع یہ ہے کہ سہیب رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہجرت کا شرف حاصل کرنا۔ اس کے راستے میں، اس مقصد کے راستے میں اپنی زندگی کا سارا مال، اپنی پوری ویلتھ، اپنی پوری کمائی، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹیز سب کو قربان کر دی۔ آدمی کے مطمح نظر اور آدمی کے سامنے جب مقصد ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے سیکنڈری بن جاتی ہیں۔ یورپ کا مشہور مفکر سائمن سینک، اس نے کتاب لکھی ہے کلیئر یور وائی یا اسٹارٹ وتھ یور وائس۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اپنے وائی کو، اپنے مقصد کو کلیئر کرو۔ دنیا میں جتنے بڑے ادارے کلاپس ہوتے ہیں، جتنے بڑے بزنس فیلئر کی طرف جاتے ہیں، جتنی بڑی کمپنیاں بند ہوتی ہیں، کلوز ہوتی ہیں اور ان کے بزنس ختم ہوتے ہیں، وائنڈ اپ ہوتے ہیں، اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا وائی کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہی اصول سارے اداروں پر منطبق ہوگا، شخصیات پر، انڈیویجولز پر، انسٹیٹیوشنز پر، آرگنائزیشنز پر، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز پر، گورنمنٹس پر، سب پر یہ اصول، یہ رول لاگو ہوگا کہ وہ اپنا مقصد اور مطمح نظر جب تک کلیئر نہیں کرتے، ان کے کام میں شفافیت، ان کے کام میں کوالٹی، معیار، اسٹینڈرڈ، خلوص اور نئے طریقے اور ڈھنگ سے کرنے کی کریٹیوٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی۔ سائمن سینک نے سینکڑوں مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ عام انسان جاب کرتا ہے تو وہ پہلے اس کے سامنے مطمح نظر ہوتا ہے واٹ اینڈ ہاؤ اینڈ دین آخر میں آتا ہے وائی، لیکن اس نے لکھا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں سب سے پہلے وائی آئے گا کہ میں اس کام کو شروع کیوں کر رہا ہوں، اس کام کو کرنے میں میرا مقصد کیا ہے، اس کام کو کرنے میں میرے اہداف اور ٹارگٹ اینڈ گولز کیا ہیں، جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو دنیا بھر کی ڈیفیکلٹیز، کمپلیکیشنز، پرابلم، مسائل اور اس کو فیس کرنے کا حوصلہ اور ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک مثال دیتے ہوئے تاریخ سے سمجھایا کہ رائٹ برادرز جس وقت دنیا میں ایوییشن کے انوینٹ کرنے کا تجربہ کر رہے تھے، ایکسپیرینس کر رہے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہوائی جہاز، ایئر کرافٹ انوینٹ کیا، تو ان کے زمانے میں ایک اور شخص بھی اس پر ورک کر رہا تھا جس کا نام تھا سموئل۔ اس کے پاس پوری ٹیم تھی، اس کے پاس پروفیشنلز تھے، اس کے پاس لوگ تھے، اس کے پاس افراد تھے، اس کے پاس وسائل تھے، اس کے پاس ریسورسز تھے، لیکن سائمن رائٹ برادرز کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ لیکن آخر میں ہوا یہ کہ سموئل برادرز فیل ہوئے اور رائٹ برادرز سکسیس ہوئے۔ سموئل برادرز کے جو الفاظ تاریخ میں نقل ہیں وہ اس لیے ہوائی جہاز انوینٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ تاکہ پیسے کما سکیں، کریڈٹ لے سکیں، گورنمنٹ کے پاس ایک اپنا مقام بنا سکیں، ایوارڈز حاصل کر سکیں۔ لیکن رائٹ برادرز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے انسانی برادری کی اور انسانیت کی ایسی خدمت انجام دے سکیں کہ انسانیت کے فاصلے قربتوں میں بدل جائے۔ یہاں پر جب وائی کلیئر تھا تو وہ عظیم مقصد اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ جب مقصد، ہدف، ٹارگٹ اور گول واضح ہوتا ہے تو انسان کو بڑے سے بڑا کام کرنا اور بڑی سے بڑی مشن اور بڑے سے بڑے مہم کو انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کا وائی کلیئر نہیں ہوگا، آپ کا ٹارگٹ واضح نہیں ہوگا، آپ کے اہداف، آپ کے گولز آپ کی نگاہ میں نہیں ہوں گے تو انسان کی زندگی کا سفر ایسے ہو جائے گا جیسے وہ اندھیری راتوں کے مسافر ہوں، انجان سرنگوں میں اور انجان راستوں میں بے خبر سفر کر رہے ہوں جن کی منزلوں کا تعین نہ ہو۔ یہی اسلام کا مزاج ہے کہ انسان نماز پڑھنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے، زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے اپنے نیت کی تصحیح کرے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز پڑھنا، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گولز، ٹارگٹس، اہداف اور اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کرنے اور پوری امت کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔